سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ کہا قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگا ہوگا کچھ لوگوں پر نبی اور شہداء رش کریں گے، انبیاء اور شہداء۔ یا رسول اللہ وہ بندے ہوں گے جن پر انبیاء بھی اللہ کے جو برگزیدہ ہیں، جن کی سفارش سے ان کی امتوں کی بخشش ہوگی، ان پر ایسے لوگ ہوں گے کہ ان پر انبیاء بھی رش کریں گے۔ واہ کیا بندہ ہے یہ، کیا مومن ہے، کیا ایمان والا ہے یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے، ذرا ان کی ہمیں شناخت کراؤ تاکہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں، کوشش کریں۔ آج ہم ہوتے ہیں کسی کو بولو نا جھوٹ نہیں بولو، تو کہتے تو بڑا ہو جا، ملاوٹ نہیں کرو، کہتے تو تینوں خالص ملتا ہی کتوں۔ ہمیں تانا دینے لگ جاتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی ہمیں تو ہمارے پاس تو یہی مال ہے، 2 نمبر ہے۔ وہ میں نے ایک دن کولڈ ڈرنک پی لی کسی سے، 4 دن میرا پیٹ خراب رہا، پتہ چلا وہ کولڈ ڈرنک 2 نمبر تھی۔ یہ ہمارے مسلمان ہیں۔ 4 دن پچھلا ہفتہ میں بیمار رہا ہوں کولڈ ڈرنک جعلی پی کے، اور یہ پاکستان ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں ہم غلبہ اسلام لائیں گے، دنیا میں اسلام نافذ کریں گے۔ وہ ادھر جا کے کعبے کی طرف جا کے دیکھو، مدینے کی طرف جا کے دیکھو، یقین کرو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اور دنیا میں مسلمانوں کے ممالک کے اندر بے ایمانی سے علاوہ ایماندار کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خون کا بدلہ لینے کے لیے حج ملتوی کر دیا تھا، بتایا آپ کو؟ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے حج ملتوی کر دیا، اور ہم سارے حاجی ہیں، سارے مسلمان چلنی ہو گئے، کٹ رہے ہیں، کفر سے کٹ رہے ہیں، اور ہمیں حج کی پڑی ہے، عمرے کی پڑی ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میں حج کے خلاف نہیں ہوں، معاذ اللہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز کی اسلام کو ابھی ضرورت ہے، تیری ضرورت ہے یا تیرے عمل کی ضرورت ہے؟ ذرا غور کیا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے جن پر دنیا اور انبیاء اور شہداء رش کریں گے؟ کہ یہ واہ کیا بندے ہیں یہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحامہم بینہم۔ یہ بیٹھے ہیں نا سارے کتنے خوبصورت نمازی ہیں، یہاں کوئی 4 بھی ایک خاندان سے نہیں ہے، ابھی جو بیٹھے ہیں ہر کسی کا قبیلہ الگ، قوم الگ، زبان الگ ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحامہم بینہم ولا اموال یتعاطونہ۔ 2 چیزیں شرط فرمائی، وہ لوگ قابل رشک ہوں گے کل قیامت کے دن جن کے اندر 2 خوبیاں ہوں گی، ایک تو غیر رشتہ دار سے محبت بھی کریں گے، جو رشتہ جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ان سے بھی محبت کریں گے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے کوئی مال کی طمع بھی نہیں ہے اس سے بھی محبت کریں گے۔ دولت مند سے دولت کی خاطر محبت نہیں کریں گے، اور دولت مند دوسروں سے اس وجہ سے محبت نہیں کرے گا کہ یہ مجھ سے دولت لیتا ہے، مال لیتا ہے، چندہ لیتا ہے، اس لیے میں محبت کروں۔ یعنی ایسی محبت کریں گے جو بے لوث صرف ایمان کے کھاتے میں آتی ہوگی، ان پر انبیاء رش کریں گے۔ کبھی سنا ہے یہ؟ انبیاء کے لیے فخر کا مقام ہوگا، وہ مسلمان، وہ مومن جو ایک دوسرے سے غیر رشتہ داری کی بنیاد پہ بھی محبت کریں گے اور مال کے علاوہ محبت کریں گے، مال کی طمع کی محبت کے علاوہ آپس میں محبت اور اخوت سے رہیں گے۔ پھر فرمایا فواللہ ان وجوہکم لنور، ان کے چہرے کل حشر میں چمک رہے ہوں گے نور کی طرح، جو آپس میں محبت کسی غیر رشتہ داری یعنی لالچ کے بغیر محبت کریں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ ہے ہمارا دین۔ یعنی جس نے مسلمان کلمہ پڑھا ہے، جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گیا، ہماری اس سے محبت بے لوث ہونی چاہیے، بغیر لالچ کے ہونی چاہیے، اور جب تک وہ محبت قائم نہیں ہوتی
ہے کہ میری امت ایک ہو کر رہے. اور جب یہ محبت ختم ہوئی پتہ کیا ہوا ہے؟ آپس میں جنگیں ہوئیں، کہتے ہیں نا جنگیں ہوئیں آپس میں صحابہ کے آخری دور میں. آج تک مسلمان ایک نہیں ہوئے. آج تک کوئی اس کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی اس کے نعرے لگا رہا ہے، لیکن اس چیز کی طرف غور نہیں کر رہا جس غور سے آپس میں ایک ہوا جاتا ہے، ایک مٹھی ہوا جاتا ہے. اور آج وہ مثالیں موجود ہیں کہ کافر ایک مٹھی ہو کر تمہاری سلطنتیں تاراج کر رہا ہے اور تم منتشر ہو کر اکیلے اکیلے ہو کر مارے کھا رہے ہو اور تباہ ہو رہے ہو، تاراج ہو رہے ہو، لیکن اس طرف نہیں آ رہے جہاں ایک ہونا ہے. حضرت عمرو بن عاص مسلمان ہوئے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لینی تھی، ہاتھ آگے بڑھایا. بڑی اہم باتیں آج آپ کو بتا دیتا. ہاتھ بڑھا بیعت لیتے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہاتھ آگے بڑھایا. حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضرت عمرو بن عاص نے ہاتھ قابو کر لیا، پکڑ لیا ہاتھ، اب وہ چھوڑے نہیں. اتیت النبی فقلت یبسط یمینک فلا ابایعک فبسط یمینہ قال فقو فقبضت یدی. میرا نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا حضرت عمرو بن عاص نے اور مسلمان ہو کر آئے، بیعت کرنے لگے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں مالک یا عمر، اے عمر کیا مسئلہ ہے؟ میرا ہاتھ کو پکڑ لیا، میں تو بیعت لینی ہے. وہ پیغمبر تھے اور وہ صحابی بننے آئے تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے. ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. یہ فرقے کیا ہے؟ فرقے شیطان کی تبلیغ کا ذریعہ ہے. یہ فرقہ بندی نفرت کا بیج ہے. اور وہاں اسلام ایک تھا، کوئی کلمہ پڑھنے آیا، محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ساتھ ہی ہاتھ پکڑ لیا، فقبضت یدہ. نبی علیہ السلام کہتے مالک یا عمر، عمر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ کہا میری ایک شرط ہے. عمرو بن عاص کیا کہتے ہیں؟ میری ایک شرط ہے، میں اس شرط پہ بیعت کروں گا، نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہوں گا. شرط پتہ ہے؟ بالکل ہلکی سی، لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. عمرو بن عاص نے مسلمان ہونے سے پہلے ایک شرط رکھی تھی، کہا اردت ان اشترط قال تشترط بماذا. نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ کیڑی شرط ہے؟ اردت ان اشترط. عمرو بن یار مجھ سے وہ ایسے سنا کرو جمعہ جیسے گپ شپ ہوتی ہے. رفیع صاحب مولوی تو ایک لے میں جاتے ہیں نا، وہ مجھے اس طرح نہیں جانا آتا. میں کہتا ہوں کہ دین کو اس پیرائے میں بولیں، سمجھیں، لکھیں، پڑھیں جس پیرائے میں ہم رہتے ہیں. دین ہمارے لیے آیا ہے، خلائی مخلوق کے لیے نہیں آیا. اور ہمیں اگر ہم نے اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنے ادب میں، اپنی تہذیب میں نہیں سمجھا تو تبھی تو ہم یہاں پہنچے ہوئے. ہم مسلمان ہیں بس، خلاص. اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ دین ہمارے لہجے میں یہ ہے تو پھر ہم عمل بھی کریں گے. ہاتھ پکڑا، کہا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہو کیڑی شرط ہے تیری؟ تشترط بماذا، کیا شرط لگا رہا ہے تو؟ آگے سے حضرت عمرو بن عاص کہتے قلت ان یغفر لی، میری مغفرت ہو جائے گی. کیوں؟ قتل بہت کیے ہیں، ڈکیتیاں بہت کیے ہیں، ظلم بڑا کیا ہے، خون گرایا ہے، ظلم کیا ہے، لوگوں کو مارا ہے، لوگوں کو مال لوٹا ہے، میری مغفرت ہو جائے گی، میری معافی ہو جائے گی. 3 چیزیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جو مسلمان ہو اس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی بھی تو اللہ معاف کر دے گا. تشترط بماذا، وہ کیڑی شرط لگائی ہے عمر؟ اما علمت اے عمر، تم جانتے ہو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب تم مسلمان ہوتا ہے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب کوئی اسلام لاتا ہے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسرا سنو، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جو ہجرت کرتا ہے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مہاجروں کے وہ گناہ معاف ہو گئے
جنہوں نے ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی. اور اس کے بعد سنو ذرا، وہ دل و دماغ کھول کے سنو، جب پاکستان بنا مہاجروں نے ہجرت کی، ہندوستان کی زمین کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، اولادوں کو کٹوایا اور ظلم برداشت کیا، پاکستان بنایا، پاکستان میں آئے. رب کعبہ کی قسم ہے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں ان کے وہاں کیے گئے گناہ معاف ہوئے. جب پاکستان بنا، پاکستان ترقی پر گیا، جرمنی کو بجلی دیتا تھا، چائنا کو قرضہ دیتا تھا، اس لیے کہ گناہ معاف تھے، رب کی نظر کرم تھی، پاکستان اوپر جا رہا تھا. یہاں آ کر ہم نے ظلم شروع کیا، دوبارہ جرم شروع کر دیے، خدا نے وہ نعمتیں واپس لے لی. پچھلے جمعہ کہا تھا نا خدا نعمتیں واپس لے لیتا ہے، بتائی تھی نا قرآن کی آیت. ہم برباد ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے ہجرت پہ اپنے گناہ معاف کرائے، 15 سال بعد دوبارہ وہی جرم شروع کر دیے. اور اگر اس وقت رب کا نظر کرم نہ ہوتا تو پاکستان پہلے ہی اشرے میں ٹوٹ جاتا. پاکستان کی بقا کی ضمانت یہ تھی کہ اللہ نے پاکستان بنانے والوں کے سابقہ گناہ معاف کر دیے تھے. ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت کرنے کے بعد اللہ پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کے بعد مہاجری اس خطے میں آ کر سب سے بڑے بدماش بنے، ظلم شروع کیا، اور ایسے بدماش بنے کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. یا رسول اللہ یغفر علی، اس شرط پہ بیعت کروں گا کہ میری مغفرت ہو جائے، اس شرط پہ بیعت کروں گا کہ میری مغفرت ہو جائے، میری معافی ہو جائے. نبی علیہ السلام مل گیا، نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں تو کتا کی ہے جو تینوں اتنا خطرہ ہے، بیعت کے بعد بھی معافی نہیں ملنی؟ ہوتا ہے نا، ٹینشن ہوتے ہیں، میرا کام ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا، وہ آگے کہہ بھی دے نا صاحب یہ ہو جائے گا، انہیں کام ہو جائے گا. باہر آگے اس کے سیکٹری سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا. تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام ہو جائے گا، مجھے معافی مل جائے گی. اتنا کچھ میں نے جرائم کیا ہے. نبی علیہ السلام نے 3 شرطیں بیان کی. اسلام لانے کے بعد اس دن سے پہلے گناہ معاف، اگلے نہیں. ہم الو کے بڑے ساری زندگی کے بنا کے بیٹھے ہوتے معاف ہو گئے، نہیں. جس دن کلمہ پڑھا اس سے پہلے گناہ معاف ہوں گے. اگر کلمے کے اگلے دن زنا کر لیا تو پھر پکڑا جائے گا، چوری کر لی پھر پکڑا جائے گا، جرم کیا پھر پکڑا جائے گا. دوسرا کیا فرمایا؟ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت 1914 اگست کو ہوئی تھی ہجرت، یا پہلے ہوئی تھی 2-3 دن، پتہ ہی نہیں ہے سانو. ایسا تاریخ پڑھتے تھوڑے، سانو تو مکے مار مار کے سکھایا جاتا ہے ساڈی گل منو. گن کے بٹ مار مار کے ہمیں کہا جاتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. ایسے ہی ہے نا. تو پھر خاک سانو تاریخ یاد رہنی، سانو یہاں دے نام یاد رہنے. فلانا آیا سی تو 4 سال بعد چلا گیا، تو ایکسٹینشن لائی تو پھر چلا گیا. اللہ معاف کرے اس ملک سے. یہ ملک یہ نوجوانوں کے لیے جہنم بنا ہوا ہے یہ ملک. اور یہ یاد رکھو اس وقت اس ملک کے نوجوان کو اگر صومالیہ بھی ویزا دے تو یہ بھاگنے کو تیار ہے. تو اس نوبت میں کس نے پہنچا ہے؟ مہاجروں کی بدماشیوں نے، گناہگاریوں نے، اس ملک کے عوام کی گناہگاریوں نے اس چڑھتے ہوئے ملک کو نیچے گرایا ہے. اگر ہجرت کی تھی، گناہ معاف ہوئے تھے اور یقیناً ہوئے تھے. پیغمبر نے کہا ہے کفر کی ریاست چھوڑ کے اسلام کی ریاست میں آنے والے کے اس دن سے پہلے گناہ معاف ہیں. تبھی تو یہ ملک چڑھا تھا. جب ہم نے اس ملک کے بنانے والوں کو ہی ایمبولینسوں میں مار دیا تو پھر خاک ہم ترقی کریں گے، ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جیسے مدینے کا کتا بھونکے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ ہم غداری کریں گے اپنوں کے ساتھ تو ترقی کریں گے یا تنزلی میں جائیں گے؟ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. کسی کو اگر دین سیاست پہ فٹ نہیں کرنا آتا تو وہ اس کی کوتاہی ہے، لا علمی ہے. یہ دین ہمیں معاشرہ بناتا ہے، ملت بناتا ہے. کیوں فرمایا قوم تحابوا بروح اللہ، آپس میں محبت کرو ترقی پاؤ گے، نفرت کرو گے برباد ہو جاؤ گے. اب اس کی مثال اور دوں.
کڑوی بہت ہے، کلونجی سے بھی سخت ہے۔ پتہ کیا ہے، ہمارے لیے سیاسی تنظیمیں ہیں، کتنی تنظیمیں آپ نے دیکھی ہے نا، یہ مشعل راہ تو نہیں ہے نا، ہمارے لیے مشعل راہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ایسے ہی ہے، ہمارے لیے نمونہ زندگی مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، ہیں جی یہ کوئی اور بھی بنا رکھے، ہمارے لیے نمونہ زندگی نہ نواز شریف ہے، نہ عمران خان ہے، نہ زرداری ہے، نہ ولی خان ہے، نہ کوئی اور ہے، ہمارے لیے نمونہ زندگی مصطفیٰ ہے، ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہے، امیر معاویہ ہے، حسین ابن علی ہے۔ یزید ہمارے لیے نمونہ زندگی نہیں، حجاج ہمارے لیے نمونہ زندگی نہیں۔ ان کے جانشین کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، مولوی صحابہ کے وراثت ہے، مولوی انبیاء کی وراثت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، دو کام مولویوں نے اتنے اسلام کی دشمنی میں کیے ہیں، تاریخ میں کسی یہود و نصارہ نے بھی نہیں کیے۔ پہلے اللہ کے حبیب کہتے ہیں المسلم اخو المسلم قوم تحابوا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، محبت کرو۔ ہم نے فرقے بنا کے نفرت پھیلائی، نہیں پھیلائی، فرقوں نے محبتیں بنائی ہیں۔ وہ آپ کے سامنے اس بدبخت ملک کے اندر شیعہ سنی کے نام پہ قتل و غارت نہیں ہوئی، سپاہ صحابہ اور سنی تحریک میں قتل و غارت نہیں ہوئی؟ کیا ان میں کون کافر کون مسلمان؟ یہ فرقوں کا نتیجہ تھا کہ جس ملت کو ایک مٹھی بنانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ کل ان کے چہرے ان وجوہہم لنور، چمکتے ہوں گے، نور والے ہوں گے، اس لیے کہ یہ مسلمان سے محبت کریں گے۔ تو یہ سپاہ صحابہ اور سنی تحریک یہ مسلمان نہیں تھے؟ بات کڑوی ہے، وہ جو سنی منی کوئی بیٹھا ہوئے تھے تو کر کے سنتا رہے۔ ہم نے اپنے دین کا خون کیا ہے، محمد کے دین کی وراثت کو چھلنی کیا ہے فرقوں کی آڑ میں۔ پہلا، ان کے چہرے کل حشر میں چمکیں گے نہیں، جو فرقہ پرست مولوی ہیں یا عوام ہیں۔ پہلی شرط، یہ مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوں گے، سیاہ چہروں کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں جتنا بھی گورا رنگ میک اپ کر کے کر لے، رب کبریا کی قسم ہے جس نے فرقہ بنایا ہے وہ سیاہ چہروں کے ساتھ کل حشر میں کھڑا ہوگا، اس لیے کہ نبی نے تو فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگوں سے محبت کرو، المؤمنون اخوہ۔ دوسری بات، یہ کافی نہیں تھا کہ فرقے بنا کے ہم نے نفرتیں پھیلائی، یہ کافی نہیں تھا، ہم نے کیا کیا؟ آگے فرقے بنائے، فرقوں کے بعد اس میں تنظیمیں بنائی، یہ تنظیم ہے، وہ تنظیم ہے، ایک ہی مسلک میں 20 تنظیمیں ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے ریسرچ کی ہے، ان تنظیموں کے اندر آپسی نفرت اس حد تک ہے، ایک تنظیم کا عالم مر جائے دوسری تنظیم کا عالم اس کے جنازے میں نہیں جاتا، مسلک ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک تنظیم کا رکن دوسری تنظیم سے ہاتھ نہیں ملاتا، ایک دوسرے کی مسجدوں پہ قبضے کرتے، مسلک ایک ہوتا ہے اور تنظیم مختلف ہوتی ہے، نہیں کرتے۔ آپ کے کراچی میں دیکھ لو، اور پچھلے دنوں میں نے سنا طاہر القادری کی مسجد پہ سبز پگڑی والوں نے دعویٰ بول دیا، وہ بڑا میڈیا پہ آیا۔ مسلک ایک، مشرب ایک، اعلیٰ حضرت ایک، امام ایک، فرقہ ایک، یہ اسلام ہم پھیلانے آئے تھے، یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ بولو نا حضرت، یہ دین مصطفیٰ ہے کہ پہلے تم نے اس کو بانٹا، پھر اس بانٹنے کے بعد ان گروہوں کے اندر تنظیمیں بنائی، پھر اس حد تک نفرت ہے کہ ایک دوسرے سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے۔ میں آپ کو اپنی مثال سناؤں، کوئی باہر کی مثال لاؤں گا تو کسی کو غصہ آ جاتا ہے۔ میں ایک جامعہ کے اندر
10 سال پڑھا یا 6 سال پڑھا، تھوڑا آگے بھی ڈگری لی میں نے مدینہ یونیورسٹی کی طرف جا کر۔ آپ یہ غور کریں کہ جس شخص نے میرے ساتھ 10 سال گزارے اور ہمارا ایک اپنا گروپ تھا جامعہ کے اندر، مضبوط گروپ، اور ہم لیڈ کرتے تھے طلباء کو، فارغ ہو گئے۔ میں آپ اپنی مثال سنانا، کوئی اپنے دل پہ نہ لے۔ اس کے بعد میں ایک تنظیم میں چلا گیا اپنے مسلک کی، وہ صاحب دوسری تنظیم میں چلا گیا اپنے اسی مسلک کی، مسلک اہل حدیث کی۔ مجھے 11 سال بعد وہ کل ملا ہے، اس وجہ سے نہیں ملا ہے کہ اس کو فلاں نے کہا کہ وطرہ صاحب سے ملو گے تو پھر ہم تنظیم سے نکال دیں۔ کیوں؟ میں ان کی تنظیم کے خلاف ہوں، میں اسلام کا دشمن اور اسلام کا نقصان کرنے والا سمجھتا ہوں 2 لوگوں کو پاکستان کے اندر، فضل الرحمان اور ساجد میر کو۔ انہوں نے ہر چوک پہ، ہر عامر کے سامنے، ہر لیڈر کے سامنے اسلام کو بکری بنا کر پیش کیا، معاذ اللہ۔ اور اسلام اس وطن میں کمزور اس لیے ہے کہ ان کا کوئی پایا ہی نہیں ہے، جسے کہتے ہیں پایا استقامت۔ اب وہ مجھ سے ملتا ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک دن آ گیا، پھر میں نے بلایا اس کو، یہ قاری صاحب گواہ ہیں، منت ترلے کر رہے، میں آ تو صحیح تجھے شربت پلاؤں۔ میں نے کیا کہہ رہا یار، فلاں نے کہا تھا کہ ادھر گئے، اب وہ ہماری 10 سال کی مدرسے کی محبت تباہ ہو گئی تنظیم کے چکر میں۔ قرآن بھائی، اس لیے میں کہتا ہوں یہ تنظیمیں شیطان کی مبلغ ہے، یہ خاص طور پہ مذہبی تنظیمیں، انہوں نے اسلام کے ماننے والوں کو تتر بتر کیا ہے، منتشر کیا ہے، آپس میں محبتوں کو ختم کیا ہے۔ جو محبتیں مساجد اور مدارس بناتی تھی، بعد میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تنظیموں میں جاتے ہیں نفرتوں میں بدل جاتے ہیں۔ تو کہاں گئے وہ فرمان نبوی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، دبا الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر دبا کہتے وہ پیمند لگاتے ہیں نا پودے کو، مالٹے پہ آم لگ جاتا ہے، پتہ نہیں نیمبو چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، وہ لگاتے ہیں نا، یہ کاشتکاروں کو، زمینداروں کو علم ہے پیمند لگانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 بیماریاں میری امت میں گھس جائیں گی، پیمند لگ جائیں گی، اس طریقے سے لگیں گی کہ ان کی حیاتیں بدل جائیں گی، شکلیں بدل جائیں گی، نظریے بدل جائیں گے، فکریں بدل جائیں گی۔ دبا الیکم داء الامم من قبلکم، تم سے پہلی امتوں کی 2 بیماریاں تمہیں پیوند ہو جائیں گی، الحسد والبغضاء، حسد، ایک دوسرے سے حسد کرنا اور بغض کرنا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہی الحالقہ، حالقہ کہتے ہیں یہ جو سر گنجا کراتے ہیں حج کے موقع پہ، بھائی جان ابھی کرائے بیٹھے، حج کے موقع پہ سر گنجا کراتے ہیں نا، بال حلق کرواتے ہیں، ایک ہوتا ہے قصر، ایک ہوتا ہے حلق کرانا۔ یہ دیکھو بیٹھے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں ہی الحالقہ، یہ نہیں کہا کہ ہلاکت والی، کہا ہی الحالقہ، حسد اور بغض تمہیں حالقہ بنا دے گا، حلق شدہ بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلق تو سر کو گنجا کرانا ہے، دین کیسے گنجا ہوگا؟ فرمایا لا اقول تحلق الشعر، یہ نہیں میں کہتا کہ تمہارے سر کے بال اتر جائیں گے، بلکہ ولکن تحلق الدین، تمہارا دین گنجا ہو جائے گا۔ ہو گئے نا ہم گنجے، ہمیں دیکھو امریکہ مار رہا ہے، افغانی بھی مار رہے ہیں، انڈین بھی مار رہے ہیں، بنگالی آگے نکل گئے، دنیا کا سب سے پیچھے رہنے والا ملک ہم بن گئے، کیونکہ ہم اپنے دین کے نام پہ ملک بنا کے اس کے ساتھ 10 سے 15 سال کے اندر غداری کی۔ ہم نے کہا ملک بنا رہے ہیں، سب کو حقوق ملیں گے، پہلا ہی حق ہم نے ان کا کھا لیا جو ہجرت کر کے آئے۔ مہاجروں کا حق کھایا تبھی تو مہاجر بدماش بنے۔ تمہیں حق ملتا رہے تو کون نکلے گا باہر؟ حق نہیں ملے گا تو لوگ چوک پہ بیٹھیں گے، یہ دنیا کا اصول ہے، دین کا بھی اصول ہے۔ وہ کسی نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے، شام کو گانے لگاتا ہے، کنجر خانہ کرتا ہے، کیا ہمارے لیے پریشانی بنی ہو؟ نبی علیہ السلام نے کہا گھر کا سامان نکال کے گلی میں رکھ دو۔ ادب المفرد میں یہ روایت ہے، گھر کا سامان نکال کے باہر گلی میں رکھ دے۔ کہا یا رسول اللہ میرا گھر کا سامان باہر رکھ دو۔ کہا باہر رکھے گا لوگ جمع ہو جائیں گے، جب باہر رکھے گا سامان لوگ جمع ہوں گے، پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے؟ وہی کیا اس نے، باہر سامان رکھ دیا، جو گزرے کھڑا ہو جائے، بھائی کیا مسئلہ ہے تیرے نال؟
وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ جب سب نے پوچھا سارا مجمع لگا نا این تنگ کیتا ہے، یہ رات کو گانے لگاتا ہے، شور مچاتا ہے، چھت کے اوپر کیا دڑبڑ لگا رکھی ہے، ہماری نیندیں خراب ہو رہی ہے، ہمارا سکون خراب ہے، زندگی اجیرن ہوئی پڑی ہے۔ سارے لوگوں نے ان کا دروازہ بجانا شروع، جب 15 بندے ایک ہی گھر کا دروازہ بجائے نا ویسے شرم سے مر جاتا ہے، اگر تھوڑی سی حصے مزہ اور حصے غیرت ہو۔ امن ہو گیا، لہذا جمہوریت میں احتجاج جائز ہے۔ ایسا کوئی جمہوریت میں نہیں، اسلام میں بھی جائز ہے۔ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ قتل نہیں کر سکتے، آپ کو حکم نہیں ہے۔ آپ اس کو روکنے کے لیے وہ ذرائع استعمال کریں گے جو مہذب ذرائع ہیں۔ ہی الحالکہ، فرمایا یہ تمہیں تمہارا ہلاک کر دے گی، تم سے دین چھین لے گی۔ حسد اور بغض یہ ہم میں ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو فرقوں کے نام سے ہم میں حسد اور بغض ہے۔ کتنا بغض ہے، سنی کے نزدیک شیعہ کافر، شیعہ کے نزدیک سنی کافر، سنیوں کے نزدیک وہابی گستاخ، وہابیوں کے نزدیک سنی مشرک۔ باقی مومن کیڑا بچیا ہے؟ کوئی ہے مسلمان کوئی بچا ہے کہ نہیں؟ اور محمد کا دین کیا تھا؟ الا ان الاسلام، صرف دین اسلام تھا جس میں عمر بن عاص آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تیرے پچھلے گناہ معاف۔ جس نے ہجرت کی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف۔ تیسرا فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج بھی پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، حج کر کے آتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، ایسے آتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنا ہے۔ او بھائی جنا تو ابھی ہے، ایسے معصوم بنا ہے، لیکن اگر کل ہی تو نے جرم کر لیا تیرا حج گیا۔ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، یہ حاجی ابھی حج پہ جا رہے ہوں گے، جانا ہے یا چلے گئے ہیں؟ جانا ہے یا چلے گئے ہیں؟ ان حاجیوں کو بتاؤ حج کرنے والے حج مبرور ہو گیا تو پچھلے گناہ معاف ہیں، آگے آتے ہی اگر جھوٹ بولا حج گیا، رشوت کھائی حج گیا۔ یہ اتنا کوئی پتھر عمل نہیں ہے کہ تو سارے جرم بھی کرے ہو تو حاجی بھی رہے۔ جھوٹ بول رہا ہے حاجی صاحب، بددیانتی کر رہا ہے حاجی صاحب، ظلم کر رہا ہے حاجی صاحب، دوسرے کا حق کھا رہا ہے حاجی صاحب۔ یہ حاجی نہیں ہے، یہ حاجی وہ ہے جو ہاتھ دو آنکھوں والی ہے، اس حاجی کو کہتے ہیں جو مذاق کر رہا ہے۔ یہ دین کا مذاق ہے ایسا حاجی جو حج کر کے آئے اور سارے کام پھر کرتا رہے۔ پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے نہیں ہوتے، اور وہ بھی حج مبرور کی شکل میں۔ حج مبرور پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو عام معنی لیا ہے نا حج قبول ہو جائے، نہیں نہیں نہیں، حج مبرور یہ ہے کہ حج میں یہ نیت کاملہ بھی ہو کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، پچھلے معاف کر دے، یہ نیت ہو۔ اگر یہ نیت ہو یا اللہ پچھلے معاف کر دے، اگلا جملہ نہیں کہا کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو مذاق کیا، یہ تو حج نہیں کیا۔